اور 24 کی رات بہت بہت مبارک. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل دوسرا باب اور تھوڑا آگے بھی ہو جائیں. جی میرے عزیزو، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. تشریف رکھیے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے. کس علاقہ میں؟ اسی علاقہ کیوں جی؟ بیت الحم میں، جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. کلام فرماتا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. اور میرے چیزوں، میرے اور آپ کے لیے کویسچن یہ ہے، دھیان کریے، کیوں خدا کا فرشتہ صرف چرواہوں کے پاس آیا؟ اس وقت کے جو فقی تھے، جو فریسی تھے، جو کاہن تھے، ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر سے میں بھی بائبل مقدس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم نے کلام بھی سنا ہے. کیوں خدا کا فرشتہ صرف چرواہوں کے پاس آیا؟ چرواہے بھیڑ بکریاں چراتے ہیں اور ان سے بدبو آتی ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا. پھر فرشتہ ان کے پاس کیوں آیا؟ فرشتہ چرواہوں کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ میرے عزیزو، آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو، اونچی بولیے، ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اس بید کو صرف چرواہے جانتے تھے. کوئی کاہن اس چیز کو شاید نہ جانتا ہو، کوئی فقی شاید اس بات کو نہ جانتا ہو. اس لیے خدا کا فرشتہ چرواہوں کے پاس پہنچا ہے. اور چرواہے دیکھیں، چرواہوں کو خبر مل رہی ہے کہ ایک اور چرواہا پیدا ہونے والا ہے. یسوع مسیح چرواہا ہے نا ہمارا، اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. اور یسوع چرواہے میں اور ان چرواہوں میں فرق ہے کہ وہ چرواہے جو ہے اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں اور قربانی کے لیے بروں کو تیار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. ان چرواہوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ دوسروں کی قربانی کے لیے اپنے برے مہیا کرتے ہیں، لیکن جس برے کی ان کو خبر مل رہی ہے اس نے ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. سو میرے چیزوں، ان چرواہوں میں اور میرے اور آپ کے یسوع چرواہے میں یہی فرق ہے. اب جب فرشتہ ان کے پاس آیا
تو کلام میں لکھا ہے فرشتہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, اور جب کھڑا ہو گیا تو ان کے چوگرد کیا ہوا جی؟ نور چمکا ہے. اور جو ہی نور چمکا ہے کلام میں لکھا ہے وہ سب ڈر گئے. اور فرشتہ ان کو کیا کہتا ہے؟ ڈرو مت. یہ کرسمس کا پیغام ہے, ڈرو مت. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں. سچ میں حقیقت میں ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, دوسرے نے میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دینی ہے. لیکن کرسمس کا پیغام یہ ہے, ڈرو مت. فرشتہ جب آیا, نور جب چمکا ہے تو سب چرواہے ڈر گئے ہیں. پہلی بات تو یہ, چرواہے اس وقت جاگ رہے تھے. ہاللیلویا, چرواہے جاگ رہے تھے. آپ کو یہ جو ابھی لائٹنگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کل اور آج صرف 2 دن میں ہوئی ہے. پہلے ہم بھی سوئے ہوئے تھے. خدا کا شکر ہے کہ ہم جاگے اور یہ چرچ روشن ہو گیا. ہاللیلویا. تو روشنی ان کے چوگرد آتی ہے جو جاگ رہے ہوتے ہیں, اور جو سو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتہ بھی نہیں آتا. چاہے وہ کاہن ہو, چاہے وہ فریسی ہو, چاہے وہ فقیہ ہو, چاہے وہ میری طرح کا ہو, چاہے وہ آپ کی طرح کا ہو, فرشتہ اس کے پاس نہیں آئے گا جو سو رہے ہو. جو جاگتے ہیں خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے ڈرو مت. دیکھو فرشتہ پیغام کیا دیتا ہے, دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کیسی خوشی؟ بولے ذرا, کیسی خوشی؟ بگ نیوز, بہت بڑی خوشی میں تمہیں دیتا ہوں. اور خوشی کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے ایک, ہاللیلویا, تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. میرے چیزوں, پوری بائبل میں اور کہیں بھی یہ لفظ لکھا نہیں ہے. کلام میں لکھا, مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ منجیوں کا, بولے ذرا, منجیوں کا. کلام میں لکھا ہے تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. یعنی میری جو آپ کی آواز آئے, یعنی مسیح خداوند ایک منجی. پوری دنیا میں اور کوئی منجی ہے ہی نہیں. خداوند, ہاں خداوند اور بھی ہے, بادشاہ اور بھی ہے, لیکن منجی صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہوا ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرشتہ آگے ان کو کہتا کیا ہے کہ اس کے لیے, تمہارے لیے یہ نشان ہوگا. تمہارے لیے, اب کی آواز نہیں آ رہی, تمہارے لیے یہ نشان. تو نشان فرشتہ کیا دیتا ہے کہ تم ایک بچے کو, ہاللیلویا, پہلے کپڑے میں لپٹا اور پھر چرنی میں پڑا ہوا. پچھلے دنوں ایک میٹنگ تھی, سسٹر ریچل جان ایڈی وہاں پہ آئے, خرم دستگیر جو سابقہ وزیر ہے وہ بھی وہاں پہ, ایک ایم پی بھی وہاں پہ موجود تھے, پادری مشتاق پنڈیار صاحب بھی تھے, اور بھی بہت سارے خادم تھے. میں بھی وہاں پہ میرا جانے کا اتفاق ہوا. تو کلام سنا رہے تھے پاسٹر جان ایڈی. وہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ میں سے خود بتائے کہ وہ کپڑا کیا تھا جس میں یہ سمسی لپٹے ہوئے تھے. ایک پادری صاحب بولے وہ کپڑا بڑا گندا تھا. کپڑا بڑا گندا تھا. میں نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا, میں کہا جی وہ پہ لوٹے کا
भेद था। अब जॉन एडी कहते हैं आप सामने आ जाओ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ से ਮੈਨੂੰ बुलाया। उन्होंने कहा नहीं आप बैठे, वो जो पीछे भाई जिन्होंने ऐनक लगाई हुई है, मैं उधर ऐनक पाई थी, हमें शौक किया। उनके आप आए, मैं वहां पे सामने चला गया। उनके बताए किस तरह यीशु आप कह रहे हैं कि वो जो कपड़े का भेद है वो पिलोठे का भेद है। मेरे शिशु गुजरांवाले के तकरीबन पादरी वहां पे मौजूद थे। मैंने 2-3 मिनट में वहां पे यीशु मसीह की मुनादी की, और ऐसे स्टेज पर जहां पर सिस्टर रेचल और जॉन एडी थे और मैं उनके दरमियान में खड़ा था, और मैंने वहां पे खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की। और उस शख्स ने क्या किया, जब मैंने कलाम में से बताया खुदावंद की पाक मर्जी से, रूहुल कुद्स की कुदरत से, तो उसी वक्त उसने उस चीज पर आमीन किया। मेरे चीजों, अगर हम रूहुल कुद्स की मर्जी के साथ खुदा की मर्जी में चलते हैं तो खुदा अपने लोगों को बाबरकत बना ही देता है। फरिश्ता कहता है तुम्हारे लिए निशान ये है कि तुम उस कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। 6 मिनट रह गए मेरे पास। अब ये जो कपड़े में लपेटना है ये सिर्फ चरवाहे जानते थे, कोई काहिन नहीं जानता था। शायद इतने मोहल्लों में जो रहने वाले खादम थे इस चीज से नावाकिफ थे, इसीलिए फरिश्ते उनके पास नहीं गए। खुदा का फरिश्ता उनके पास पैगाम लेके नहीं गया। वो जो भेड़ा बकरियां चरा रहे थे, खुदा का फरिश्ता उनके पास गया। क्यों? क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे। कैसे वाकिफ थे? जब भी भेड़ बच्चे देने वाली होती, उसकी पैदाइश, बच्चों की पैदाइश करीब होती, तो ये जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों के साथ साथ रहते, वीआईपी प्रोटोकॉल देते। किस भेड़ को? जो भेड़, क्या कह रहे मैंने, जो भेड़ जनने को होती, वो भेड़ जो प्रेग्नेंट थी, जिसने बच्चे जनने थे, चरवाहे उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देते, दिन रात उन भेड़ों के साथ साथ रहते। क्यों? हमारे यहां भी यहां पे है, लेकिन हम सिर्फ टेम्परेरी सा ध्यान रखते हैं। लेकिन वो चरवाहे रात को, और मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने उन चंद भेड़ों को जो बच्चे जनने वाली थी अपने पास ही रखा हुआ था। क्यों? कलाम में एक बात पहले लिखी हुई। अब वो चरवाहे अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे हैं। स्पेशली मैंने कहा वो भेड़ें जो बच्चे जनने वाली थी उनके साथ साथ रहते। और होता क्या, जो ही पहले बच्चे की पैदाइश होती, जो ही पहले बच्चे की पैदाइश होती, चरवाहे उसको पकड़ते और कपड़े में लपेट देते। सारे बोलिए, कपड़े में। पहला बच्चा पैदा होता, कपड़े में लपेट देते, क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़े एक से ज्यादा बच्चे, हाँ बोलो, ये शर्म वाली बात है। भेड़ा एक तो ज्यादा बच्चे दे दिया ना। चरवाहे क्या करते, जो पहला बच्चा पैदा होता उसको पकड़ते और कपड़े में लपेट देते, और फिर उसके बाद जितने बच्चे पैदा होते उनको भी संभालते। लेकिन जो पेलोठा होता था उसको वो कपड़े में लपेट देते थे। समझ आ रही बात की? जो पेलोठा होता था उसको चरवाहे कपड़े में लपेट देते थे, और शायद इस बात से काहिन ना वाकिफ थे। चरवाहों के पास फरिश्ता इसलिए आया क्योंकि वो इस भेद को जानते थे। और फरिश्ता उनको निशानी क्या दे रहा है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा। हाँ, हम भी अपने बच्चों को जब उनकी पैदाइश होती है तो लपेटते हैं, लेकिन हम तो शायद सर्दी
سے بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن یسوع مسیح کے لیے اسپیشل نشانی دی گئی کہ تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا. اب چرواہوں کے پاس جب خدا کا فرشتہ آ گیا, تم ایک اس بچے کو کپڑے میں لپٹا دیکھو گے, تو بھائی تم جو پیلوٹوں کو سنبھال رہے ہو تاکہ یہ قربانی کے طور پر پیش کیے جائیں. خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے کہا پیلوٹے میرے ہیں, پیلوٹے میرے ہیں. اب چرواہوں کے پاس فرشتہ اس لیے پہنچا, اس لیے وہاں پر گیا کہ اب تمہیں پیلوٹوں کو نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مریم کا پیلوٹا اور خدا کا اکلوتا, بولیے ذرا, مریم کا پیلوٹا اور خدا کا اکلوتا آ گیا. اب تمہیں پیلوٹوں کو نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے عزیزو, کلام میں لکھا ہے کہ جب چرواہوں نے اس خبر کو سنا ہے تو اوتھے ہی سو گئے. چرواہے اوتھے ہی سو گئے. کیوں جی حضرت صاحب؟ چرواہے یعنی جلا اتنے لے آیا, اچھا فرشتہ ہی آیا نا, پھر کی اگے بڑی خبراں ویکھیاں نے. کلام کی فرماتا ہے چرواہے اوتھے ہی سو گئے. اچھی بولو, چرواہے اوتھے ہی ہاں نہیں سنتے. کلام فرماتا ہے انہوں نے دوڑ لگائی, بھاگے جا رہے ہیں اور جا کے کہتے ہیں او یہاں پہ یسوع پیدا ہوا ہے. بچ گئے, پریز دی لارڈ. ہاں جی, او کھڑی اگے میں, ادھر کھڑی, ٹھیک ہے. اب ان کو پیغام مل گیا میرے چیزوں کہ یہ جو کپڑے میں لپٹا ہے یہ مریم کا پیلوٹا ہے اور خدا کا اکلوتا ہے. ایک میری بات سنیں, آج کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ فرشتے صرف گڈریوں کے پاس کیوں آئے, چرواہوں کے پاس کیوں آئے, تو ہم بتا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو پیلوٹوں کا پتا تھا. اس لیے خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آیا کہ اب تمہیں پیلوٹوں کو نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اکلوتا اور مریم کا پیلوٹا آ چکا ہے, آؤ دیکھو. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو آ کے دیکھ لیا, پورے اس ایریے میں کہاں پر جہاں پر یہ چرواہے رہتے تھے انہوں نے اس بات کو مشہور کیا. تو صرف ادھر ادھر ہی نہیں رہا, چرواہوں نے جا کے خدمت کرنا شروع کر دی. کیوں نے چرواہوں نے تو ساڈے ورگے کئی کہ انہیں کتھوں کر لئی ہے آ جڑی ہوندی ہے کی ہوندی ہے سرمنی. وہ چرواہیاں کتوں کر لی ہے سرمنی؟